السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کے نام اور ان کی وجہ تسمیہ فوائد بیان کر رہا تھا۔ دوسری قسط میں آپ میں باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کا جو ایک نام الصلاۃ بھی ہے، تو اس کا نام الصلاۃ کا کیا مطلب ہے کہ جو صحیح البخاری کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاذان باب وجوب القراءۃ للامام، تو یہ بخاری کے حدیث نمبر 706 ہے۔ تو اس میں سورۃ الفاتحہ کا نام صلاۃ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو یعنی کہ اس سورت کا نام ہی صلاۃ ہے، کیونکہ نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے تو وہ سورۃ فاتحہ کا نام لیا ہے۔ جس طرح کہ میں پہلے روایت بیان کر چکا ہوں، نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز قبول ہے ہی وہ کہ جس نماز میں فاتحہ ہے، جیسے کہ جو حوالہ قابل ذکر کر دیا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، یعنی کہ فاتحہ ہی نماز ہے، فاتحہ نہیں تو نماز نہیں، اس لیے اس کا نام صلاۃ بھی رکھا گیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں، تو سورۃ الفاتحہ کا نام یعنی کہ فاتحۃ الکتاب رکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کو کھولنے والی فاتحہ ہے۔ جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید جب تلاوت کرتے ہیں تو پہلے سورۃ الفاتحہ آئے گی، اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ اور فاتحۃ الکتاب، اب فاتحۃ القرآن کا بھی یہی مطلب ہوا کہ قرآن مجید کو جب کھولا جائے سب سے پہلے وہ فاتحہ آئے گی، اور اگر نماز میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے فاتحہ آئے گی۔ الکتاب کیوں کہا گیا اور القرآن کیوں کہا گیا ہے، اس کی توضیح میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ کتاب کی ماں، قرآن مجید کی ماں یعنی کہ تمام، اور قرآن عظیم اس کو کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ قرآن مجید کے وہ پانچوں موضوع، علم المخاصمہ اور علم الاحکام اور تذکیر بالموت وما بعد، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ اس میں موجود ہے۔ اب سبع مثانی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا اس میں 7 آتے ہیں، اور قافیہ اور وافیہ، اور یعنی کہ یہ کیوں کہا گیا ہے، یعنی کہ اور کنز کیوں کہا گیا ہے؟ کنز اس لیے کہا گیا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہمارے پاس آیا۔ یہ بھی ایک روایت جو کہ فضائل میں نے بیان کی تھی کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے خزانوں میں سے بھیجی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہے، اس کو اس لیے نور بھی کہا گیا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا نام تراکیہ اور شفا، الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ، الشافیہ یعنی کہ تمام کا مطلب دم کرنا ہے، اس کے ذریعے شفا ہے، اور یہ بطور ہمارے اوپر درود بھی ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا نام میں نے اساس کیا ہے، بنیاد، کیا مطلب؟ قرآن یعنی کہ بنیاد ہی اس پر ہے، اور بنیاد ہی اس پر ہے، نماز کی بنیاد اس پر ہے، اور قرآن مجید کو شروع کریں اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اور ابن کثیر میں، تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا وس چلے تو میں ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھوں، ہر سورت کے شروع میں اس کو لکھوں۔ اور الحمد بھی رکھا، سورۃ الحمد اس میں تعریف ہے اللہ کی، اس لیے سورۃ الحمد رکھا ہے اس کا نام۔ سورۃ الشکر، اس میں اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، شکر ہے۔ اور سورۃ السوال، اس میں کیونکہ بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ السوال نام ہے۔ سورۃ الحمد الاولیٰ اور سورۃ الحمد ایک ہی مطلب، الدعا، اس میں دعا کی جاتی ہے، تعلیم المسئلہ، مسائل کا حل ہے۔ اور مناجات اس کا نام رکھا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لے آدمی تو بندے کا مسئلہ سیدھا ہو جائے گا۔ اب کافی باتیں یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھ چھوڑی ہیں، تو اب ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ یعنی کہ سورت بڑی اہمیت کی حامل سورت ہے، اور ہمیں اس سورت
اب مسئلہ ایک یہ ہے، یہ بات بھی ساتھ وضاحت کر دوں کہ صورتوں کے نام جو ہیں ان کو نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اور ایک سے زائد صورت نام رکھنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، یہ مسئلہ بھی، یعنی کہ اس صورت فاتحہ کا نام فاتحہ اور ام القرآن یہ وہ وغیرہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کی وضاحت بھی سن لیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مندرجہ ذیل چیزوں کو مد نظر رکھ کے یعنی کہ صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں اور ایک صورت کے کئی نام رکھے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، صورت کے ابتدائی لفظ ہی سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے طٰہٰ یاسین، طٰہٰ سے صورت طٰہٰ رکھ دیا، اور سورہ یاسین کی ابتدا یاسین سے ہوتی یاسین رکھ دیا۔ اور بسا اوقات دوسرا نمبر، صورت کے اندر کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو اسی لفظ سے ہی صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے البقرہ، تو جیسے آل عمران وغیرہ۔ اور نمبر تین، صورت کے موضوع کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے سورۃ الاخلاق کا نام رکھا گیا ہے۔ زیادہ نام رکھنے کی حکمت، جیسے فاتحہ کے بہت زیادہ نام ہیں، تو کسی مسمہ کی شان زیادہ ہو، اس کو کئی القاب اور اسماء سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس لیے بڑی خصوصیات وہ سورۃ الفاتحہ میں ہیں، اس لیے اس کے زیادہ نام ہیں، اور اس کے فوائد میں نے آپ کے سامنے کافی ایک رکھ چھوڑے ہیں۔ تو باقی رہا اس کا نام سبع من المثانی، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال دیکھیں آپ، اور آیت نمبر 24 دیکھیں، اور اسی طرح یہ آپ بات واضح طور پہ یعنی کہ نظر آئے گی۔ اور اگلی بات جو میں یہ ہے کہ ہمیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت ہونی چاہیے، اور اس کو ہر نماز میں پڑھا جانا چاہیے، اس کے ذریعے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا ہے سورۃ الفاتحہ کے متعلق، اللہ اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور سورۃ الفاتحہ آگے اس کا ہم ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سورۃ الفاتحہ کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کے تمام تر موضوعات کو سمجھ کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی کتاب جب آدمی شروع کرتا ہے تو اس کی پہلی جو باب ہوتا ہے وہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرآن مجید ان عیوب سے پاک تو ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سورۃ الفاتحہ کو دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ اہل الحدیث کا امتیاز ہے، اور سورۃ الفاتحہ بہت ہی لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں بڑے فضائل اور بڑے دلائل اور اس کے بارے میں بڑی ہی توضیح یعنی کہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی مزید اگر کوئی فضیلت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد کا مطالعہ کر لے، اور دیگر جتنی کتب ہیں جو کہ تفسیر بالمعثور ہیں ان کا اگر مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ سورۃ الفاتحہ کی کیا توضیح ہے، کیا وضاحت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں پہ قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔